بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ جو دو صورتیں آ رہی ہیں، سورۃ الطلاق اور سورہ تحریم، یہ دونوں گھر گھرستی کی زندگی سے متعلق ہیں۔ سورہ حدید کے ساتھ ان کا تعلق آخری رکوع کے ساتھ ہے جس میں رابانیت کا ذکر آیا تھا۔ تو اسلام میں رابانیت نہیں ہے، تو گھر گھرستی کی زندگی ہے۔ تو گھر گھرستی کی زندگی کی میں جو اعتدال سے ہٹنا ہوتا ہے، محبت حد سے بڑھ گئی ہے جس کا بھی ذکر پڑھا آپ نے، تو اس سے بھی عدم توازن قائم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر محبت بالکل ہی ختم ہو کے نفرت کی صورت اختیار کر گئی تو پھر بھی گھر نہیں چلتا۔ تو پہلی صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی کے مزاج نہ ملیں اور جتنی ضروری محبت ہے وہ بھی ان کے درمیان نہ ہو تو پھر سیپریشن اختیار کر لینی ہی بہتر ہے۔ گھر کے ادارے میں میاں بیوی کا ایک دوسرے پہ اعتماد نہ ہو، اگلی نسل خراب ہونے کا خدشہ ہے، لہذا بہتر ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جدائی اختیار کر لیں۔ اس کا طریقہ کار بتایا گیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، وہ خطاب حضور سے کیا، بات اہل ایمان سے شروع کی۔ جب اے مسلمانوں تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن، تو ان کو طلاق دو ان کی عدت پر، یعنی اس کا باقاعدہ حساب کتاب رکھو، گن کے وہ عدت پوری کرو۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے گڈی گڈے کا، بلکہ یہ کہ ایک بہت سیریس میٹر ہے، لہذا وہ گنتی کے ساتھ وہ دو۔ اور یہ کوئی غصے کا بھی معاملہ نہیں ہے کہ بھائی صاحب کو غصہ چڑھ گیا تھا تو انہوں نے فائر کٹ مارے تینوں کٹھے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ گنتی کے مطابق جو ہے نا، ایک معتدل نفسیاتی مریض نہ بنو، انسان بنو، مرد بنو، اور اپنے اوپر کنٹرول رکھو، گنتی کے مطابق طلاق دو۔ وَأَقْصُوا الْعِدَّةَ، اور گنتی گنو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے ڈرو، جو اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ دوسری بات یعنی یہ رجعی طلاق دو، ایک دو گے پھر دوسری دو گے، اس طرح ترتیب سے دو۔ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، تو جو پہلی طلاق دی ہے تو انہیں مت نکالو ان کے گھروں سے، ادھر ہی رہیں۔ وَلَا يَخْرُجْنَ، نہ وہ خود نکلیں، إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ مطلب یہ ہے کہ بالکل لڑتی ہوں، ہر وقت بدتمیزی کرتی ہوں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ نارمل حالات میں انہیں گھر سے مطلب غصہ آیا، آپ نے ایک طلاق دے دی، ٹھیک ہے وہ ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ بعد میں جو اس کی غلطی ہے وہ اس سے اصلاح کر لے، اسی عرصے میں رجوع کی صورت بن جائے، اور جو خرابی ہے وہ ختم ہو جائے تو رجوع کر لو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، سرکشی کرے گا، پامال کرے گا، فقط ظلم نفسہ، تو اس نے اپنے لیے برا کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ ابھی نفرت کی صورت ہے لیکن اس کے بعد یعنی دونوں میں پھر مودت پیدا کر دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، تو جب وہ اپنی اجل پا لیں، یعنی جو بھی ان کا وہ جو ثلاثۃ قروء کا ذکر آیا تھا، وہ جب مدت پوری ہو جائے، یا یہ کہ وہ جو رجعی طلاق تھی وہ اس صورت میں جب وہ 1 مہینہ پورا ہو گیا یا 2 مہینے پورے ہو گئے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو، گھر میں رکھو، آباد کرو۔ او فارقوهن بمعروف، یا چھوڑنی ہے تو پھر بھلے طریقے سے ان کو چھوڑ دو، جدائی کر دو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور اپنے میں سے 2 گواہ بھی کر لیا کرو، یعنی طلاق دیتے وقت بھی اور رجوع کرتے وقت بھی۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے گواہی کو سیدھا رکھو۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ تم میں سے اس کو وصیت کی جا رہی ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ اب بے ایمان کا اپنا کام ہے، جو مرضی کرتا پھرے، لیکن ایمان والے کے لیے اللہ رسول نے یہ فیصلے کیے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج، کوئی گزارے کا بندوبست کر دے گا۔ اصل میں اس میں ایک چیز جان لیں کہ اب اگر فرض کریں آپ نے نہیں رکھنا تو مہینہ اور کھلانا ہے اور یہ کرنا ہے، ایک بوجھ سمجھا گیا، تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ خرچہ کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ آپ کے گزارے کا اور بندوبست کر دے گا، یہ بھی معنی ہے۔ آگے اور بھی چیزیں آ رہی ہیں۔ آج کل کے زمانے میں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ساتھ دونوں نہیں رہنے چاہتے، لیکن عورت یہ چاہتی ہے مرد طلاق دے تاکہ مجھے مہر ملے، مرد یہ چاہتا ہے کہ عورت طلاق لے تاکہ مجھے مرد مہر نہ دینا پڑے، وہ اس لیے ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے بتایا یہ کھیل نہ کھیلو، وہ عورت کا دل نہیں کرتا مرد کے ساتھ رہنا، اس کے لیے رستہ رکھا ہوا ہے، وہ اپنا مہر چھوڑے، اللہ اسے اور کوئی اچھا خاوند دے دے گا۔ اور مرد کے لیے یہ ہے کہ فرض کریں وہ نہیں رکھنا چاہتا تو ٹھیک ہے نہ دے مہر، اللہ اس کو غنی کر دے گا بعد میں۔ مخرج اس معنی میں اللہ پر توکل کرو، اللہ کے فیصلے کے مطابق چلو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آگے زندگی میں کشادگی پیدا کر دے گا۔
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوتا. تمہاری اخروٹ جتنی عقل ہے اسی کے مطابق سوچتے ہو کھاؤں گا کہاں سے، رہوں گا کہاں، یہ بھی دے دیا تو پھر اگلی شادی کیسے کروں گا. اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اس کے لیے بہت ہو جاتا ہے، اسے اور کیا چاہیے. ان اللہ بالغ امری، جو اللہ جس چیز کا فیصلہ کرے اسے پہنچ جاتا ہے. اللہ اپنے معاملے میں اپنے کام تک وہ رسائی رکھتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر شے کا اللہ نے ایک اندازہ رکھا ہے، یعنی کب آپ کی مدد کرنی ہے، کب آپ کے لیے آسائش کرنی ہے، اللہ کو معلوم ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہاری وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی، بوڑھی ہو گئی، اب انہیں حیض نہیں آتا. ان ارتبتم، اگر تمہیں شبہ ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہوگی. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ عدت اس لیے ہے کہ پتہ لگے کہ وہ جو ہے نا حاملہ ہے یا نہیں ہے، تو جسے حیض ہی نہیں آتا وہ حاملہ ہوگی، تو پھر کیوں 3 مہینے عدت رکھی اس کی. تو یہ سمجھ لیجئے یہ صرف حمل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک جو اتنا قریبی تعلق ہے وہ ایک جذباتی اور نفسیاتی تعلق ہے. تو اس کے درمیان ایک وقفہ آنا چاہیے دوسرا اس طرح کا تعلق قائم کرنے کے لیے، یہ بہت ضروری ہے. تو اس کی عدت ہے 3 مہینے. واللائی لم یخزن، اور وہ جنہیں حیض نہ آتا ہو، جو بانجھ ہے اسے بھی نہیں آئے گا، یا وہ جو ابھی بالکل چھوٹی عمر کی ہے اسے بھی نہیں آئے گا. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو پیٹ میں جن کے بچہ ہیں ان کی عدت ہے جب وہ بچہ پیدا ہو جائے، 15 دن کے بعد ہو، مہینے کے بعد ہو، یا 8 مہینے کے بعد ہو. اب پھر سوال آئے گا کہ پھر وہ ان کو اس نفسیاتی مسئلے کا سامنا نہیں ہوگا اگر 10 دن کے بعد ہو. تو اب یہاں دیکھ لیجئے کہ جب وہ بچہ جنیں گی تو اس کے بعد اگر نکاح ہو بھی جاتا ہے تو تعلق کے زن و شو تو پاک ہوں گی تو قائم ہوگا، تو وہ اتنے دن تو بن ہی جائیں گے. اور خود بچے کی پیدائش ایک اتنا بڑا واقعہ ہے کہ جو ایک یعنی پوری زندگی میں ایک نیا ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے. سو پرانی واقعات بھول جاتے ہیں. نسیان ویسے بھی عورتوں میں اللہ نے زیادہ رکھا ہے، تو یہ تو بہت بڑا ایک واقعہ ہوتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ من امرہ یسرا، اس کے لیے اللہ اپنے حکم، خصوصی حکم سے آسانی پیدا کر دے گا. یعنی اب دیکھیں نا، فرض کریں 8 مہینے بچہ اس نے پیٹ میں رکھا، تو کھانا پینا کس کے ذمہ؟ خامن کے. غرض اس کو اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، نہیں مفت میں کھلا رہا ہے. تو اگر اللہ کی خاطر یہ کرو گے، اللہ کا حکم سمجھ کے کرو گے، تو یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دے گا، یہ بہت سہولت سے ہو جائے گا. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے. اب یہ بھی حکم ہے، یہ سماجی میدان میں ہے، کچھ احکام سیاسی سطح کے بھی ہیں، تو اللہ کے حکم کی پابندی کرنی ہوتی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں اسے دور کرے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے بہت بڑا ثواب عطا کرے گا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہر آیت میں تقوی 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 تقوی، کیوں؟ یہاں ڈنڈی ماری جاتی ہے نا. آپ یہ جب آج کل کہتے ہیں یار عورتوں پہ یہ ظلم ہو گیا، وہ ظلم ہو گیا، یہ ہر معاشرے میں ظلم ہوتا ہے. اسے کوئی قانون سازی سے روکا نہیں جا سکتا. ایک چیز اسے روک سکتی ہے، اللہ کا تقوی. اور اب آپ ذہن میں لائیں کہ جو خطبہ نکاح کے موقع پہ جو آیات پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی تقوی 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 ہی ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. بار بار تقوی ان آیات میں بھی آتے ہیں. تو گھر چلتا ہے اللہ کے تقوی سے. تقوی نہیں ہوگا تو پھر یہ ہے کہ زبان کا تقوی نہیں ہوگا تو لڑائیاں ہوں گی، اور اللہ کا تقوی نہیں ہوگا باقی معاملات میں تو پھر سازشیں ہوں گی، مکر و فریب ہوں گے، دھوکے دہیاں ہوں گی. تو تقوی اختیار کرو گے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، اجر عظیم دے گا. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، ان کو ٹھہراؤ انہی گھروں میں جن میں تم خود سکونت پذیر ہو. یہ نہیں کہ وہ کوئی سرونٹ کوارٹر میں بھیج دو، اپنے انہی گھروں میں جہاں تم خود ٹھہرے ہوئے ہو. من وجدکم، اپنی مقدرت کے مطابق جتنی تمہاری وسعت ہے. ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں اذیت نہ دو کہ تم انہیں تنگ کرو کہ خود ہی جان چھوڑ کے نکل جائیں، ایسا مت کرو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ پیٹ والیاں ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگلے ایک اور مرثا ہے
بیٹا بیٹی تمہاری اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ تو ان کو اجرت دو. اب تمہارا تو ان کا تو میاں بیوی والا تعلق نہیں ہے تو ان کو اجرت اس دودھ پلانے کی علیحدہ دو. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالمعروف اور آپس میں بھلے طریقے سے بیٹھ کے مشورہ کر لو. یعنی وہ اجرت تم آپس میں طے کرو گے, میاں بیوی آپس میں طے کریں گے. آج کل عدالت طے کر دیتی ہے لیکن وہ آپس میں مشورہ کر کے وہ اجرت طے کر لیں. وَإِن تَعَاثَرْتُمْ اور اگر تم ایک دوسرے سے ضد کرو گے, مطلب خامد یہ کہے میں اس سے زیادہ نہیں دیتا, تو اسے سوچنا چاہیے جس اور کسی سے آخر دودھ تو پلوانا ہے تو وہ کون سا مفت تمہیں جو ہے وہ دودھ پلوائے گی. تو یہ اس کی ماں ہے, اچھی طرح رکھے گی بھی, لہذا دو. اور بیوی کو یہ چاہیے, جو ماں ہے بچے کی, بیوی تو اب نہیں رہی, اس کو یہ چاہیے کہ آخر اگر وہ نہیں مانتی یا ضد کرتی ہے زیادہ پیسے لینے کی تو یہ کسی اور سے پلوا لے گا. تو اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ ضد کرو گے فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ تو کوئی دوسری پلا دے گی. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ اللہ یہ چاہتا ہے, کوئی ایک سٹینڈرڈ نہیں بنا رہا اللہ یہ چاہتا ہے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق. امیر کبیر آدمی ہے تو جو اس کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق خرچ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ جس کے اوپر اللہ نے رزق تنگ کر کے دیا ہے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وہ اتنا خرچ کرے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے جی عدل. ویسے اگر آپ ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیں تو غریب تو مارا گیا. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنا ہی جتنی کہ اس کے پاس وسعت ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا ان قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی کر دیتا ہے. یعنی آج اگر حالات تنگ بھی ہیں تو کل آسان ہو جائیں گے. اب یہ سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے اور اس کا رنگ جو ہے نا وہ تباہ ہونے والا, وہ جو انباء و رسل والا رنگ ہے, بستیاں تباہ ہونے سے متعلق ہے. آپس میں جوڑ کے آئیں. یہ جب گھروں میں ظلم شروع ہوتا ہے تو وہ ظلم پھر ایک پورے جو ہے نا معاشرتی ظلم کی صورت اختیار کر لیتا ہے, اور جب کوئی معاشرہ ہی ظلم پر کھڑا ہو جاتا ہے اس کو اللہ باقی نہیں چھوڑتا ہے. بظاہر یہ آپ کو بہت ہلکی سی بات لگے گی کہ جی کیا ہے, بیوی پر ظلم کر لیا یا عورت پہ ظلم کر لیا, لیکن یہ ظلم گویا پھر پورے معاشرے کی تباہی کا پیش خیمہ بنتا ہے. یہ چکر کھاتا ہے کیونکہ اس معاشرے میں وہ جو اولاد پروان چڑھے گی ان کے گھر میں, وہ ظلم اس کے لیے ایک نارمل شے بن چکی ہوگی کیونکہ اس نے تو گھر میں وہ دیکھا ہے. پھر وہ بڑا ہو کے فساد پیدا کرے گا, کوئی بڑا ظلم ہی فرمائے گا اور پھر اس سے معاشرہ اس ظلم پر استوار ہو جائے گا. بالآخر وہ پورا معاشرہ جو ہے نا اس ظلم کے نتیجے میں تباہی کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا کتنی ہی بستیاں ہیں جو اپنے رب کے حکم سے نکلی, وَرُسُلِهِ اور رسولوں کے حکم سے, فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا, بہت سخت محاسبہ کرنا. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا اور نہایت برے عذاب کا مزہ انہیں چکھایا. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا اور اپنے کام کی سزا پائی. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہوا. عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو. الَّذِينَ آمَنُوا کون یعنی جو ایمان والے ہو. قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتارا ہے. اب دیکھیے ذکر کا لفظ آئے گا نا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ یعنی قرآن. یہاں ایک اور تشریح آ رہی ہے. ذکر کیا ہے؟ رسولاً صرف قرآن کے الفاظ نہیں ہیں, رسول ہیں ذکر. یتلو علیکم آیات اللہ جو تمہارے اوپر اللہ کی آیات پڑھ رہا ہے, دونوں مل کے ذکر بنے ہیں. آیات اللہ مبینات وہ آیات جو کھول دینے والی ہیں. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور تاکہ وہ رسول نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے اندھیاروں سے روشنی میں. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور جو ایمان لائے اللہ پر اور جس نے نیک اعمال کیے. يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وہ اللہ داخل کرے گا ان کو ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب یہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک اور اس جو اللہ نے پروٹوکول دیا اس کے طرح رہنا یہ بھی عمل صالح ہے, اور یہ نہیں ہے تو یہ عمل سیئہ ہے. وہ پڑھا نا یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی احسن روزی کا بندوبست کیا ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے. وَمِنَ الْأَرْضِ اور زمین بنائی مثلہن انہی کی طرح. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ
اللہ کا حکم نافذ ہے ان کے درمیان، ہر چیز کے اوپر اللہ کا حکم نافذ ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ تم بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو جاؤ۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے پر قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا علم کے اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہے۔